آج بات ہو رہی ہے ڈرامہ سیریل لاڈلی کی۔ اس کی پہلی قسط پر ہم ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں، تجزیے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس قسط کے جو اہم پہلو ہیں نا ان کو سمجھیں۔ جی بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہانی شروع کیسے ہوئی، کردار کیسے سامنے آئے، اور کیا کوئی سماجی پیغام وغیرہ نظر آتا ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر یہ دیکھنا اہم ہے کہ کہانی کی بنیاد کیا رکھی گئی ہے۔ پہلا تاثر کرداروں کا وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تو قسط کا آغاز وہ تو بڑا ہی مثبت تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر والد اور بھائیوں کی وہ جو خوشی تھی، زبردست۔ جی، وہ سین واقعی بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں، دل کو چھونے والا تھا۔ ایک محبت بھرا ماحول۔ البتہ تجزیے میں یہ بات بھی ہے کہ کیا یہ منظر کشی، مطلب بیٹی کی پیدائش پر اتنا جشن، حقیقت سے تھوڑا زیادہ، یعنی کچھ آئیڈیلائز تو نہیں؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے سوچنے والا۔ اچھا، پھر آگے بڑھتے ہیں نازی کی پرورش پر۔ کس طرح اسے لاڈ پیار سے پالا جا رہا ہے۔ جی، وہ دہی پھلکیاں لانا، اس کے لیے چوڑیاں لانا، ہر فرمائش پوری کرنا۔ ہاں، وہ محبت تو بہت واضح ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال اٹھایا گیا ہے تجزیے میں، کیا؟ کہ یہ جو بے انتہا لاڈ پیار ہے اور ہر بات پر ہاں کہہ دینا، کہیں یہ نازک کی اپنی شخصیت کے لیے مستقبل میں کوئی جذباتی کمزوری یا ناپختگی نہ پیدا کر دے؟ بالکل، یہ تو آگے پتہ چلے گا۔ اچھا، پھر وہ سین آتا ہے جب نازک کالج سے روتی ہوئی گھر آتی ہے، جی، اور گھر والوں کا رد عمل، خاص طور پر والد صاحب کا، فوراً یہ کہہ دینا کہ بس کالج ختم، اور بھائی کا تو جیسے بس لڑنے ہی پہنچ جانا۔ یہ تو کافی شدید رد عمل تھا۔ بالکل، بہت شدید۔ اور یہاں تجزیہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ رویہ مسئلے کو سمجھنے، اس کا حل نکالنے کے بجائے ایک طرح سے مسئلے سے بھاگنے والا ہے۔ یا شاید دھمکی آمیز۔ جی، یا دھمکی آمیز۔ مطلب یہ ذمہ دارانہ رویہ ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچے، بلکہ نازک کو بہلانے کے لیے پھر وہی چیزیں، دہی پھلکیاں، چوڑیاں۔ بالکل، فوراً۔ اور وہ مان بھی گئی، خوش ہو گئی۔ یہی نقطہ قابل غور ہے کہ کیا ہر جذباتی تکلیف کا، ہر مسئلے کا حل بس مادی چیزیں ہیں یا فوری دلاسے؟ صحیح۔ کیا اس سے شخصیت مضبوط بنتی ہے یا وہ اور نازک رہ جاتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی دوران ایک نیا کردار بھی متعارف ہوتا ہے، سندس۔ جی، سندس۔ وہ تو بالکل مختلف لگتی ہے، گاڑی چلا رہی ہے، خود مختار سی، نازک کے لیے تحفہ بھی لاتی ہے۔ سندس کا کردار جی ایک تازگی لاتا ہے۔ اسے جدید سوچ کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح ارسل نے اسے دیکھا، وہاں بھی لگتا ہے کہانی کے لیے کچھ اشارے ہیں۔ ہاں، لگتا تو ہے۔ اچھا، کہانی صرف لاڈ پیار تک ہی نہیں رہتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ نازک اور سندس کی ماؤں کے درمیان جو ہلکی سی چھپکلش ہے، اور گھر کے معاشی حالات کا ذکر، وہ بھی ہے۔ جی، اور یہ پہلو ضروری ہیں۔ یہ کہانی کو صرف ایک آپ کہیں خیالی دنیا سے نکال کر تھوڑا زمینی حقائق سے جوڑتے ہیں۔ صحیح کہا، اس سے گہرائی آتی ہے۔ بالکل۔ اور قسط کا اختتام ہوتا ہے عمر اور سندس کے ممکنہ رشتے کی بات پر۔ جی، جو ظاہر ہے کہانی کو آگے بڑھائے گا۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو پہلی قسط میں محبت، خاندانی تعلق، اقدار، ان پر تو بہت زور ہے۔ ہاں، بالکل ہے، لیکن ساتھ ہی جیسا کہ تجزیے میں کہا گیا، یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ نازک کے ارد گرد کی یہ جو حد سے زیادہ حفاظت ہے اور یہ شدید جذباتی رد عمل، یہ کہیں حقیقت سے تھوڑا دور تو نہیں؟ البتہ سندس جیسے کردار کی آمد سے امید ہے کہ شاید کہانی میں تھوڑا توازن آئے گا اگر اس کردار کو صحیح طرح آگے بڑھایا گیا۔ تو لگتا ہے پہلی قسط کا جو مرکزی خیال ہے وہ شاید شدید خاندانی محبت اور اس کے ممکنہ منفی پہلو جیسے بیجا لاڈ یا شدید جذباتی رد عمل، ان کے درمیان ایک کشمکش دکھانا ہے۔ جی، میرا خیال بھی یہی ہے، ایک توازن تلاش کرنے کی کوشش۔ اور جاتے جاتے ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سامعین کے لیے۔ جی ضرور۔ زندگی میں خاندانوں اور افراد کی مضبوطی کے بارے میں ہماری سوچ پر، ہماری توقعات پر کیسے اثر ڈالتا ہے یا انہیں کیسے بناتا ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔